ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 30 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 132 منعقد ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے. امید ہے آج انشاءاللہ ہماری سورۃ الانفال مکمل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اے نبی اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا کارساز ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے اپنی طرف سے مدد فرما کر اور مومنین کے ذریعے. ظاہر اس باب میں ظاہر ہے صحابہ کرام اہل بیت آپ کے ساتھ اٹیچ تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بغیر بھی اپنی توحید کا غلبہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اہل ایمان کے ذریعے قربانیاں دلواتا ہے تاکہ جنت کی ابدی نعمتوں کا انہیں حقدار کرے. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، چاہے منافقین چاہے آپ کے مخالفین، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو جانثار ساتھی بھی دیے، یعنی معجزانہ طور پر بھی آپ کی مدد فرمائی گئی. آپ علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی. پھر غار ثور کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چنگل سے نبی علیہ السلام کو نکالا، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی. اور پھر نبی علیہ السلام کے جو جانثار ساتھی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، مال بھی رسول اللہ کے قدموں پر لوٹایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سارے کے سارے جو اہل ایمان آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے ان ساتھیوں کے ذریعے.
اسی کی کنٹینیوشن آگے چل رہی ہے آیت نمبر 63 میں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی. یعنی وہ عرب کے جنگجو لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قبائل کے قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور نسلوں تک ان کی یہ دشمنی جاتی تھی، نسل در نسل لوگ قتل ہوتے تھے، اب اسلام کی برکت سے وہ اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا، الٹا ان دشمنوں کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے اب تیار ہو جانا اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اس دین کی سربلندی کی خاطر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ اسلام وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں یونٹی پیدا کر دی، ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت تھی اس کو محبت میں بدل دیا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اگر اے نبی تم زمین میں جتنا مال ہے یہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے. پیسہ خرچ کے بھی وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی ان دشمنوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے آپس میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی تو بڑے جانثار تھے، ان کی تو مثال، یعنی انسانیت کو ناز ہے ایسے لوگوں کے اوپر. آج بھی آپ حق کے لیے آواز بلند کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نیک روحوں سے خالی نہیں چھوڑا ہوا. ہر زمانے میں جانثار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت میں ان مجاہدین کے ساتھ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن انہیں بات جب سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اپنا تن من دھن اس کاز کے لیے لوٹا دیتے ہیں. اور یہ اللہ کی نسبت اتنی مضبوط ہے کہ پھر انسان اپنے ان قریبی رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتا جن کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ محبت آپ نے ارن نہیں کی ہوتی بلکہ آپ کی نیچر اور جبلت کے اندر ہوتی ہے. یعنی کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے یا باپ کے لیے جو محبت ہے یہ محنت سے حاصل نہیں کی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں ڈال دی ہے. اسی طریقے سے کسی ماں کے دل میں اس کی اولاد کے لیے محبت یہ اس نے ارن نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. لیکن وہی ماں باپ، وہی اولاد اگر اللہ کی نافرمان ہو، اللہ کی باغی ہو، تو وہی محبت کرنے والے لوگ جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی دیکھتے ہیں. بالکل اس طریقے سے وہ عرب کے قبائل جنہوں نے پوری زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کی ہوئی تھی، نفرتیں تھیں، جب اسلام قبول کیا تو ان کی کاز ایک ہو گئی، اللہ کی رضا، تو انہوں نے اپنی وہ دشمنیاں بھی بھلا دی اور نبی علیہ السلام کے مبارک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی ان کو دے دیا ان کی اپنی زبان کے اندر. پھر اس یونٹی کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اور ایک اچھے لیڈر کی لیڈرشپ کی وجہ سے ان عرب کے بدوؤں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنا دیا. تو یہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے جس کا اللہ تعالیٰ احسان نبی علیہ السلام کے اوپر بیان کر رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خیرات کر دیتے نا، تمہیں جانثار ساتھی نہ ملتے. یہ اسلام کی برکت، اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے. اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ایک جذباتی چیز ہے، ورنہ مجھے بتائیں یہاں تو لوگ کسی کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہیں جذبات کی بنیاد پہ، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے اخلاقیات کی وجہ سے. اب یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پوری زندگی نبی علیہ السلام کے دشمن رہے اور
انہوں نے دشمنی آخری درجے تک نبھائی اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے. تو اگر شکل سے ہی کوئی اٹریکٹ ہو جاتا، اخلاق سے ہی کوئی اٹریکٹ ہو جاتا، تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا. اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا کئی سال دشمنی کے، انہوں نے بھی تو نبھائے ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت وہ کسی اور شخصیت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے. یعنی خالد بن ولید 19 سال تک کافر رہے ہیں، شخصیت تو وہی تھی. بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو وہی شخصیت سب سے محبوب بن گئی ان کے لیے. جو مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص کی حدیث ہے، بڑی رقت انگیز، کتاب الایمان چیپٹر میں، جب وہ اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے 3 ادوار بتاتے ہیں. اس پہ آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، عمر بن عاص کی موت. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے پہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر مجھے کسی شخص سے اس پلانٹ ارتھ پہ نفرت نہیں تھی، اور اگر اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، اور میری یہ خواہش تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. یعنی انہوں نے اپنے اس فضل کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اور پھر نبی علیہ السلام کی شخصیت میرے لیے اتنی محبوب ہو گئی کہ میں نے پوری زندگی کبھی نظر بھر کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. اور اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ میں نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے خد و خال تم سے بیان کروں تو نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے چہرے کے روب کی وجہ سے کبھی جی بھر کے حضور کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا. یعنی بالکل 180 ڈگری. اور اسی حالت میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا. اور پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا جس میں مجھ سے کچھ ایسے معاملات ہوئے. اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں سے درگزر کرے، اور جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے کر جانا، نہ آگ لے کر جانا. اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا، اور اتنی دیر قبر پہ بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں. یہ صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے. تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے میں پیش ہوا تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا. ظاہر اس وقت قبائلی سسٹم تھا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی جاتی تھی. تو میں نے بھی حضور کی طرف اپنا دایاں ہاتھ کیا، اور جب قریب پہنچا تو میں نے کھینچ لیا. تو حضور نے کہا عمر یہ کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے پہلے گارنٹی دیں کہ میرے پرانے سارے گناہ معاف جو میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر تجھے نہیں پتا کہ حج مبرور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت لانا پچھلے ہوئے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایمان لے کر آنا اگلے جتنے گناہ ہو چکے ان کو معاف کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے جب گارنٹی دی مجھے تو پھر میں نے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو یہ حدیث مجھے اس لیے یاد آئی کہ دیکھیں کہ زندگی کا ایک پیریڈ ہے جو دشمنی میں ہے، 19 سال کی دشمنی ہے. ایک دن دونوں مسلمان ہوئے ہیں، خالد بن ولید اور عمر بن عاص. یہ بڑے جگری یار بھی تھے. ایک بیسٹ پلانر عمر بن عاص اور ایک بیسٹ جنگجو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. اور جب ایمان قبول کیا تو نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے محبت ڈالی ہے ان کے دل میں. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں نا ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. ایک معنی یہ ہے اس کا کہ آپ بھی اللہ پر بھروسہ کریں، جو سورہ آل عمران میں آیا کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے یہی پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور پھر ابن عباس ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ صحیح بخاری میں 4563 نمبر حدیث ہے. ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار والے جو کارڈ ہے اس کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے یہ حدیث. نبی الاسلام کا یعنی یہ ایک وظیفہ تھا. تو اللہ بہتر کارساز ہے. اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان کے لیے بھی جو اہل ایمان ہے. یہ بھی معنی درست ہے اور یہ معنی بھی درست ہے کہ آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور جو آپ کے جانثار ساتھی ہیں نا وہ آپ کے لیے کافی ہیں. آپ کے ساتھ اگر منافقین دھوکہ کر رہے ہیں اور آپ کے مخالفین ہیں تو اللہ نے آپ کو جانثار ساتھی بھی تو دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے کافی ہیں. یہ بیک وقت دونوں معنی درست ہیں کیونکہ یہ آیات کے اندر بیٹھ رہے ہیں. آگے مزید اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی. یا ایھا النبی, اے نبی, حرض المؤمنین علی القتال, اہل ایمان کو ابھاریں قتال پر. اب ظاہر ہے مشکل دور شروع ہو گیا. پہلے تو صرف تہجد, نمازیں, قرآن سننا سنانا, رات کا قیام تھا. اب دن کا قیام شروع ہوا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مدنی زندگی تو نبی الاسلام کی ایک دن بھی سکون سے نہیں گزری, ہر وقت تکلیف. مکے میں تو بنو ہاشم ظاہر ایک عالی خاندان تھا, پھر اس کی سرپرستی جو ہے نبی الاسلام کو حاصل تھی. پہلے ابو طالب, اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نبی الاسلام کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ آپ کو مکے میں جتنا ملتا ہے نا کہ مسلمانوں پہ تکلیفیں آئیں, یہ سارے غلاموں پہ اور غریب لوگوں پہ آتی تھی. ہاں, جو بڑے قبیلوں کے لوگ تھے ان پہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں. ادروائز قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ ان کے لیے پہلے قبیلہ ہوتا تھا, بعد میں دین ہوتا تھا. اس لیے نبی الاسلام کی پشت پہ کھڑے رہے. بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے جس کے اگینسٹ نبی الاسلام کو ہینڈ اوور کیا گیا انصار مدینہ کو, تو اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنے آیا. اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے کتنی گارنٹی لی تھی انصار مدینہ سے کہ اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو میں اپنے بھتیجے کو بھیجوں گا, اور یہ بھی چونکہ یہ جانا چاہتے ہیں اس لیے میں بھیج رہا ہوں, ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے, وہ قبائلی سسٹم تو تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل وقت مدینے میں اس حوالے سے شروع ہوا کہ اب جنگوں کا دور شروع ہو گیا. دشمنی ظاہر ہے کہ اب میدان جنگ میں, ظاہر ہے میدان جنگ میں پھر جان جانے کا بھی خدشہ, ساتھی بھی فوت ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے گھر یہ قسم کی میت پڑ گئی. ظاہر ہے کہ لواحقین ہیں پیچھے. غزوہ احد میں مدینے کا شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس میں کوئی میت نہ گئی ہو. تو آپ کو تو وہ میتیں نظر آ رہی ہیں, لیکن جو ٹیم لیڈر ہے اس کی تکلیف کا کون اندازہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ساری کمبائنڈ ہو کے نبی الاسلام کے سینے پہ اس چیز کا زخم تھا نا, غم تھا. پھر آپ کے اپنے قریبی حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے, رضائی بھائی بھی لگتے تھے اور رشتے میں چچا بھی لگتے تھے, تو نبی الاسلام کے لیے تو تکلیف تھی. تو خیر یہ تو ابھی بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے, ابھی تو باقی کتنی اور جنگیں آنے والی تھی. تو آپ اہل ایمان کو ابھاریں قتال کے اوپر. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, اگر آپ کے پاس 20 آدمی ہوئے نا جو صبر کرنے والے ہوں, یعنی پکے ٹھکے قسم کے مومن ہو, تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. 20 200 پر یعنی 10 ٹائمز. ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر 100 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے صبر کرنے والے جانثار, تو 1000 کے اوپر غالب آئیں گے. یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہوگی, ایک مسلمان کا روب 10 کافروں کے اوپر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, یہ اس لیے کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں نا, یہ بے سمجھ لوگ ہیں.
اور ظاہر بے سمجھ لوگ ہیں، ان کی موٹیویشن کا لیول وہ ہے ہی نہیں ہے جو اہل ایمان کا ہے. وہ زیادہ تر قبائلی تعصب میں لڑ رہے ہوں گے نا، دشمنی نمانے کے لیے لڑ رہے ہوں گے. لیکن آپ کے ساتھ جو میں نے بندے اٹیچ کیے ہیں نا، وہ تو اپنی موت کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا لڑنے کے لیے، وہ بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے مخالفین کا. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کامل الایمان مومنین کے بارے میں، جنہوں نے مکے میں تکلیف اٹھائی ہوئی تھی، یا مدینے میں بھی شروع میں ایمان لے آئے تھے. ہجرت مدینہ سے پہلے ہی جو انصار مسلمان ہو چکے تھے، یہ ان کے لیے. جو بعد میں نیو مسلم ہے، ابھی ان کی تربیت ویسی نہیں تھی، تو ان کا ایمان تو اس لیول پہ نہیں تھا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الآن، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اب اس معاملے میں اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، خفف اللہ عنکم، اس میں تخفیف کی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانچا ہے کہ تمہارے اندر ضعف ہے. یعنی معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ جو سینئر مسلمان ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے، نہیں، اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا. وہ تو 125 بندے ہجرت کر کے آئے تھے نا، اتنے ہی انصار مدینہ یا تھوڑے سے اس سے زیادہ تھے نا. باقی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ، اگر اوور آل 1000 بندہ مسلمان ہے، اس میں جو سینئر ہیں وہ تو 200-250 لوگ ہیں، تو ریشو پروپورشن تو گر گیا. ہاں وہ 250 تو 2500 پہ غالب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو باقی کے 700 ہیں، ان کا لیول وہ نہیں ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم میں صبر کرنے والے 100 آدمی ہوئے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی وہ 1-10 کی نسبت گر کے 1-2 پہ رہ گئی ہے. آپ کو یہ شعر ہی سنا رہے ہیں، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. سرکار یہ آگ نے جو انداز گلستان پیدا جس زمانے میں کرنا تھا، اس زمانے میں ہی یہ 1-10 کی نسبت 1-2 پہ آ گئی ہے. غزوہ بدر کے وقت کی بات ہو رہی ہے، مجھے بتائیں بعد کی تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ نگاہیں مار کے کہاں سے یہ جنگیں کسی نے جیتنی تھی میرے بھائی؟ اللہ سے ڈر جائیں، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں تمہارے پاس اگر 1000 لوگ ہوئے نا صبر کرنے والے، تو وہ غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے 2000 پر. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہ جو کنسیکٹیو 2 آیات گزری ہیں نا 65 اور 66، اس میں بھی وہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ آ گیا. اکثر آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہنا تو مولوی ایک نئی گیم کھول دیتا ہے، جی پتہ نہیں کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. ان سے پوچھیں کہ تو دس کیڑیاں نے. چلو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اگر نہیں پتا، ویسے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہی فر بتا دیں گے. بمشکل 5 آیات ایسی ہیں قرآن کی جو منسوخ ہیں، یعنی جن کا حکم آج کی ڈیٹ میں باقی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ناسخ آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے یا کسی کے عقیدے میں کوئی فرق پڑ جائے. مثلا پہلے آیا تھا سورۃ البقرہ میں کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو اس پہ لازم ہے کہ وصیت لکھوا دے. پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین نازل فرما دیے کہ اس ریشو پروپورشن سے وراثت تقسیم ہوگی. اب مجھے بتائیں اس ناسخ و منسوخ سے عام بندے کو کیا فرق پڑا کہ وہ ایک پینے ڈال کے بیٹھ جائے منو کے پتہ کیڑی ناسخ ہے کیڑی منسوخ ہے؟ بھئی آپ کو جتنی پتہ ہے نا آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق عقیدہ رکھیں. اسی طریقے سے پہلے حکم یہ تھا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے اسے گھر میں ہی رہنے دو، باہر نہ نکالو یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نکالے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے اندر اس کے لیے راہ نکال دی کہ جو زانی ہے اس کی سزا کیا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک موقع ہے قرآن حکیم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ریشو پروپورشن بتائی تھی 1 اور 10 کی، اور بعد میں وہ 1 اور 2 کے اوپر رہ گئی. اب تو خیر اس سے بھی نیچے آ چکی ہوگی، شاید الٹ ہی نہ ہوگی ہو، کیونکہ اہل ایمان بھی منافقین ہی تقریباً ہو چکے ہیں، صرف کلمہ کوئی مسلمان ہے. اسی طریقے سے پارہ نمبر 28 میں چل کے آئے گا کہ حکم نازل ہوا کہ نبی علیہ السلام سے کوشچن کوئی کرنا ہے تو پہلے صدقہ کرو.
پھر آپ سے سوال پوچھو، کیونکہ نبی الاسلام کو تکلیف دیتے تھے، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ لادہ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا مسجد میں، حضور ذرا میرا بھی ایک مسئلہ دس دو. اب ظاہر ہے نبی الاسلام ڈسٹرب ہو رہے تھے اس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے صدقہ کرو، ایک کوشچن کے لیے اتنا صدقہ اور خیرات کرو، پھر تم سوال کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی اٹھا لیا کہ نہیں ٹھیک ہے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. یہ وہ ناسخ و منسوخ ہیں جس کو یہ لے کے تو اتنی بڑی ایک مصیبت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آ رہا ہے جی غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں جو نبی الاسلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے ڈیسیژن کیا. اگرچہ اس میں حضرت عمر کی رائے ذرا ڈیفرنٹ تھی، وہ تھوڑے ہارڈ لائنر تھے، باقی تو نبی الاسلام کی تو طبیعت آپ کو پتہ نرم تھی. نبی الاسلام نے ایک اجتہاد کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور اس کے اوپر گرفت اس لیے نہیں کی کہ وہ اجتہاد پہ ہی بات چھوٹی ہوئی تھی. جو چیز اجتہاد کے اوپر ہو تو نبی کے کیس میں اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتا. اور انبیاء کی یہی خوبی ہے، وہ معصوم اس لیے ہیں کہ اگر ان سے کہیں پر کوئی اجتہادی خطا جو گناہ نہیں ہوتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ریمیڈی کر دیتا ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوتے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ ہو جائے، یعنی عرب کی سرزمین میں. سورہ قتال جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کا حکم نازل ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب جنگ ہو اور اس جنگ کے نتیجہ میں تمہارے پاس قیدی آئیں تو پھر تمہاری مرضی ہے، چاہے تو انہیں قید رکھو، خواہ فدیہ لے کر چھوڑ دو. اور سورۃ البقرہ میں یہ آیات نازل ہو چکی ہوئی تھی کہ تم نے اس قتال کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ فتنہ ایڈریس ہو جائے. اب یہ دو طرح کی آیات موجود تھیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش کے طور پر معاملہ رکھا تھا. نبی الاسلام نے غزوہ بدر میں یہ آبزرو کیا کہ 70 سردار ان کے قتل ہو گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو پھر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، مسند احمد میں آتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے عوض انہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ چھوٹ کے پھر عہد میں آنے والے تھے. ظاہر ہے علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ دوبارہ آ جائیں گے جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں. ابھی تو فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. نبی الاسلام نے سورہ قتال جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں اس سے اجتہاد کیا تھا، اور یہ سمجھ لیا کہ فتنہ ایڈریس ہو گیا. حالانکہ فتنہ ایڈریس نہیں ہوا تھا. وہ بیٹل آف بدر تو ختم ہوئی تھی، لیکن وار آف بدر تو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. وار تو وہ مسلسل چلی ہے فتح مکہ تک، بلکہ غزوہ حنین تک. بیٹل فیلڈز مختلف ہوئیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، اور پھر فتح مکہ اور پھر غزوہ حنین. یہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز تھیں، لیکن جنگ مسلسل جاری تھی. حالت جنگ میں تو تھے، اسی لیے کہا گیا سفر میں ہو تو نماز میں بھی تخفیف کرو گے، اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھو. حالانکہ وہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن سفر میں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی گوریلا وار کر کے کسی کو اس طریقے سے شہید نہ کر دے. تو مسلسل وہ جنگی کیفیت تھی. اگرچہ اس میں بیٹل فیلڈز جو ہیں وہ 2 ہجری کے اندر بدر ہوئی ہے، 3 میں احد ہوئی ہے، 5 کے اندر خندق ہوئی ہے، اور 6 میں صلح حدیبیہ ہوگی، 7 میں غزوہ خیبر، اور 8 میں فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین بھی ہوئی، اور 9 میں غزوہ تبوک، وہ تو رومن امپائر کے خلاف تھی. تو نبی الاسلام نے اجتہاد یہ کیا کہ ٹھیک ہے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو اجتہاد پسند نہیں ہے، اس کی ریمیڈی فرما دی. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ نے تو آپ کے لیے آخرت کا سامان رکھا ہے اہل ایمان کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب اللہ میں پہلے یہ حکم نازل نہ ہوا ہوتا،
کون سا؟ سورہ محمد، سورہ قتال والا، جس کی وجہ سے نبی الاسلام نے اجتہاد کیا. لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہ جو فدیہ لے کر آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو بہت بڑا عذاب دیا جاتا تم لوگوں کو اس عمل کے سبب کہ یہ اتنی بڑی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن اس کو اجتہادی خطا کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا. اور یہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی یعنی ترجمے میں لکھا ہے اجتہادی خطا. اور یہاں تو یہ بزرگوں کی خطا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. انبیاء کرام کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے لغزش یا اجتہادی خطا نہیں ہوگی. معصوم یہ ہے کہ اگر بحیثیت انسان وہ کبھی اجتہادی خطا کر بیٹھے، گناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نبی کے سارے احکامات اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں، لیکن نبی کے بعد امت کی دعویٰ نہیں کر سکتی سوائے ایک مسئلے کے کہ اجماع امت ہو جائے. اس پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوگا. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اور الموجم الکبیر طبرانی میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. باقی کوئی حکمران فیصلہ کرے، چند لوگ مل کے فیصلہ کریں، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے تو تائید حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ اس اجتہادی خطا کی ریمیڈی کر دی گئی کہ آندہ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا، اب اس جنگ کو آگے لے کے چلنا ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. ہاں اب جو غنیمت کا مال تم نے لے لیا ہے اس میں، اور اس طریقے سے قیدی چھوڑ کر جو فدیہ لیا ہے وہ حلال ہے. یہ نہیں ہے کہ اب مطلب وہ حرام ہو گیا. ظاہر اب اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی معاملے میں اپنا حکم اٹھا لے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب وہ جو تم نے فدیہ بھی لیا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے 3 موقعوں پر اپنے رب کی موافقت کی. ایک غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے امہات المومنین کے پردے کے معاملے میں مشورہ دیا تھا، اور تحویل قبلہ کے حوالے سے جو مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے تاکہ دوسرے قبلے کی طرف رخ نہ ہو، کیونکہ نبی الاسلام مستجاب پہ کھڑے ہوتے تھے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ تحویل قبلہ ہو چکی ہے. مستجاب وہ دیوار ہے جو حتیم کی اپوزٹ سائڈ پہ، اگر وہاں پہ امام کھڑا ہو تو دونوں قبلوں کی طرف ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو مکمل طور پہ انشور کرنا ہے تو وہ جگہ پھر چھوڑنی پڑے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ ٹھیک ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ نشانی ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہوں. اب نبی علیہ السلام پھر وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر تو ظاہر ہے کہ وہ قبلہ اول آپ کی رائٹ سائڈ پہ آ گیا. تو یہ 3 مواقع تھے. اور مسلم شریف میں ایک چوتھا موقع یہ غزوہ بدر کے قیدیوں اور تحویل قبلہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ منافقین کے جنازے کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت مشورہ دیا اور بعد میں پھر آیات بھی نازل ہوئی کہ آندہ نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے. اور اس پہ حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے دل میں جو خیال آیا یا جو میں نے ایک مشورہ دیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو پسند فرما لیا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ حکم نازل ہو گیا. اور یہ حضرت عمر کے علاوہ بھی اور لوگوں سے ہوا ہے. جو ابو داؤد میں ایک صحابی کو خواب میں اذان جو ہے وہ سنوائی گئی تھی، اور ابھی صحابہ کرام اور نبی اسلام کا مشورہ جاری تھا کہ ہم نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو بلائیں. کسی نے کہا کہ کوئی بیل بجائی جائے، کسی نے کہا اناؤنسمنٹ کی جائے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یوں الفاظ ہیں اس میں. تو نبی الاسلام نے اس خواب کو انڈورس کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے. تو یعنی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے تھے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں کئی صحابہ کو خواب آئے اور نبی الاسلام نے ان کی تعبیر بیان کی ہے، اور اس میں سے پھر وہ اس طریقے سے رزلٹ بھی نکلے. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب وہ حلال ہے تمہارے لیے مال. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کے پاس جو قیدی ہو کر آئے ہیں نا لوگ، ان سے فرما دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر واقعی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کی رتی پائی نا، کہ تم مخلص ہو، بات سمجھ نہیں آئی، اب حضور کی صحبت اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے بات سمجھ آ جائے. یؤتکم خیرا مما
اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آزادی کی نعمت تو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی نا، کہ وہ قید میں آ گئے۔ اب کئی ایسے غریب بھی تھے ان کے پاس فدیہ بھی نہیں تھا، اور نہ وہ خود پڑھے لکھے تھے کہ وہ یعنی کسی کو پڑھا کے تو اس کے عوض اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کر لیتے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، ان کا بھی خیال ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی پیسے دے کے جان چھڑا گیا اپنی، کوئی انصار مدینہ کو تعلیم دے کے جان چھڑا گیا، غریب غربے جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر بھی کوئی خیر ہوئی تو ٹینشن نہ لینا، یہ اللہ نے جو وقتی نعمت تم سے چھینی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت تمہیں ایمان کی دولت دے دے گا۔ اور پھر ایمان کی دولت کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے رومنز اور پرشین کے خزانے دیے ہیں صحابہ اکرام کو، مطلب وہ تو آپ سمجھیں کہ آسمان سے ایک سمجھ لیں سونے کی بارش ہوگی ان کے اوپر۔ کدھر وہ غریب لوگ جن کی گزر بسر جو ہے وہ کھجوروں کے اوپر ہوتی تھی، اور کہاں وہ پھر دنیا کے امام بن گئے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پہلے اللہ کے ساتھ بھی تو انہوں نے خیانت کی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا خیانت کی ہے انہوں نے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا۔ ان کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زندگی ان کے سامنے ایک عملی نمونہ تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ انکار کرتے، جبکہ یہ صادق اور امین بھی کہتے تھے، اور اسی سچے شخص سے جب اللہ کی توحید سنی ہے اس کے دشمن بن گئے، تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو دیکھو اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ یعنی اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر یہ آپ کے ساتھ دو نمبری کریں گے نا تو دوبارہ آپ کے قابو آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ آج دھوکہ دے کے چھوٹ بھی گئے تو دوبارہ آپ کے قابو میں آ جائیں گے، آپ بے فکر ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ بڑا مشکل کام ہے جی سرکار، جہاد کے لیے چندے اکٹھے کر کے لوگوں کے بچوں کو بھیجنا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ اپنے مال کے ذریعے خود اپنے بچوں کو اور خود جانا، یہ صحابہ اکرام کا ہی خاصہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اچھا آپ کو تو لگ رہا ہوگا یہ کوئی انجوائمنٹ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے میں شفٹ ہو گئے، سرکار یہ ہجرت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ یہ ذرا سیلاب زدگان سے پوچھیں، کروڑ پتی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے، کاروبار ختم، مکان گر گئے، زیرو پہ آ گئے۔ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، جو کل تک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو دیتے تھے آج بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ان کے اوپر آ گئی۔ تو یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے یہ ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے تھے، ان کی سارے کے سارا متاع مال وہیں رہ گیا، مکان تھا، جانور تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی یعنی بالکل کنگال ہو گئے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ مواخات کروائی تھی، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا، تاکہ چلیں آپس میں مل جل کے ان کے لیے غم کو جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ تو اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے آؤ بھگت کی ان کی، انہیں اپنے پاس پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار مدینہ۔ اب اس آیت سے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی مہاجرین جو مکے کے لوگ اور انصار جنہوں نے انہیں ریسیو کیا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، یعنی دوستی یہ ہے۔ دیکھیں عرب کے قبائلی سسٹم میں جہاں پہ لوگ اتنے مضبوط قبائلی سسٹم میں بندھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے بدلے کے لیے مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے تھے،
انہی رشتہ داروں کو چھوڑ کر اب ان لوگوں کے پاس آ گئے ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کی برکت سے ان کو ایک کر دیا، انصار اور مدینہ کو۔ آپ دیکھیں کس لیول کی قربانی ہے، کاروبار آدھا کر لیا، مکان آدھے آدھے کر لیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت کوٹھیاں تھیں ان کے پاس، یار بالکل چھوٹی چھوٹی ان کے، ایون اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی بھی کہا کہ دونوں میں سے ایک پسند کر لو، چھوڑ دیتا ہوں تمہارے لیے۔ دیکھیں کس لیول کی قربانی ہے یہ۔ میں کہتا ہوں نہیں کہ سوچنا آسان ہے، یہاں تو لوگ اپنی جیب سے کسی کے اوپر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر فالتو بھی رکھا ہوا ہو کنجوسی کر جاتے ہیں۔ اور جو پہلے ہی کنگال ہوں، مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہوں، وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چیز اب آلموسٹ مسلمانوں سے ناپید ہو چکی ہے۔ باقی ساری سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں ہر سنت پہ عمل ہو رہا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ جب برما کا ایشو ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یار کیا پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو انصار مدینہ بن جائے؟ کیا ہماری حکومت جو رونا پیٹنا ڈال رہی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کئی 3 نسلوں سے وہ کشتیوں میں رہ رہے ہیں سمندروں کے اندر، ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کشتیوں میں ہی رہتے ہیں، اسی میں ہی مٹی اوپر ڈالی ہوئی ہے، کھاتے ہیں اگاتے ہیں اپنی، کیا ان کی گزر بسر ہے؟ 2 وقت کی روٹی ان کے لیے، بس پوری زندگی کی جد و جہد ان کی یہ ہے۔ کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، کوئی فروٹ نہیں، بس 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ ان کی شکلیں بتا رہی ہیں، ان کی صحتیں بتا رہی ہیں آپ کو۔ تو کیا مسلمان یہ قربانی نہیں کر سکتے؟ کتنے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ صرف سعودیہ کو دیکھ لیں، پاکستان سے آلموسٹ 3 گنا ان کا آپ سمجھ لیں ایریا بنتا ہے، اور آبادی ان کی بمشکل 3 کروڑ تک ہے، ہماری 22 کروڑ ہے۔ اور ہم بھی نہ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارا بلوچستان سارا خالی پڑا ہوا ہے۔ تو کیا یہاں پہ جگہ نہیں ان کو دی جا سکتی تھی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میرے بھائی یہاں تو کراچی میں بیچارے ابھی تک وہ بنگلہ دیش کے لوگ، برما کے لوگ، ان کو ابھی تک نیشنلٹی ملی، ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا، ان کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں، اور کئی نسلوں سے بیچارے ادھر رہ رہے ہیں۔ یعنی یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے؟ یعنی اب تو ان کی ساری ایفیلیشن یہاں پہ ہیں، ان کے باپ داداؤں کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں، قبرستان یہاں پہ ہیں، ان کو نیشنلٹی دینے سے ہمیں کون سی ہم چیز ونریبل؟ ان بیچاروں نے کہاں واپس پیچھے چلے جانا ہے، ادھر تو ان کو قبول ہی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ پاکستان نہیں ہے۔ لیکن اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی آج تیار نہیں ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کا تمہارے ساتھ کوئی دلی رشتہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ یہ ہجرت تھی فرض۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق سمجھا جائے گا، چاہے وہ کلمہ گو بھی ہو، کیونکہ حکم آیا ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے اب دعوت لانچ کرنی ہے، اب وقت قیام ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے نا، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی دلی رشتہ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے کوئی مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم ان کی مدد ضرور کرو، إِلَّا، ہاں مگر، عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جائے جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہے، پھر تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرنی۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے۔ اگر UN کی ایک پالیسی کے تحت ملکوں کی باؤنڈریز میں ہم قوانین کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ملک کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ کریں، کیونکہ اوپر سے تو ہم نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کی ہے۔ یہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا میثاق ہو جائے نا، وہ قوم اگر مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہے تو پھر تم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا اس قوم کے اگینسٹ، الا یہ، وہ پہلے سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے کہ تم نے عہد ان کی طرف پھینک دینا ہے اور میثاق کو توڑ دینا ہے۔ ظاہر ہے میثاق تو توڑنا، پھر ظاہر ہے کہ میثاق میں تو آپ کے بھی بینیفٹس جڑے میں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک میثاق میں بھی بندھے ہوئے ہیں اور آپ گریلا وار بھی کریں. اس لیے مولانا مودودی نے مخالفت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کو اپنی فوجیں کشمیر میں داخل نہیں کرنی چاہیے. یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جہاد نہ کریں، وہ کہتے تھے آپ اوپنلی جنگ ڈکلیئر کریں. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آپ بندھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر اور خانے آپ نے گریلا وار شروع کی ہوئی ہے. اور وہ گریلا وار دیکھ لیں پاکستان کے گاٹے کیسے فٹ ہوئی ہے. آج FATF ہے. ایک زمانہ تھا جو چیز ہماری پالیسی تھی، آج وہ خود ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا یہ جرم عظیم ہے اور ہم آئندہ نہیں کریں گے. تو پیڑے کما دے پیڑے نتیجے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ اس وقت بھی غلط تھا. اللہ کے فضل سے جو میری پہلی تفسیر ریکارڈ ہوئی تھی اس وقت تک گورنمنٹ پالیسی وہی تھی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کشمیر میں پاکستان کی طرف سے مجاہدین نہیں جانے چاہیے. اس وقت نیا وہاں سے انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنے گریلا وار لانچ کر دی تھی انڈیا نے. اور تو ہماری تو ختم ہو گئی ہے، ان کی ابھی تک جاری ہے. تو آپ دیکھ لیں اس کا غلط رزلٹ نکلا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس قوم کے ساتھ تمہارا میثاق ہے، پھر وہاں پہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تم نے پھر ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی بلکہ عہد کی پاسداری کرنی ہے. اور اگر ان کی مدد کرنی ہے پھر تمہیں پہلے اعلانیہ عہد توڑنا پڑے گا. پھر اعلانیہ عہد توڑنے میں یہ نہ ہو کہ 4 بندوں کو بچاتے ہوئے 4 کروڑ لوگوں کی زندگی آپ سٹیک پہ لگا دیں. یہی ہماری جہادی تنظیمیں کرتی رہی ہیں نا، وہاں کام ڈال کے آتی رہی ہیں اور یہ گریلا وار کر کے باہر آ جاتے تھے. وہاں ہزاروں مسلمانوں کی زندگی مشکل میں تھے. وہ تو ہم سے پوچھیں نا، آپ وہاں کے کشمیر کے لوگ ان مجاہدین کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں انورٹڈ کاماز میں. تو یہ کہنا آسان ہے. 22 کروڑ عوام کی لائف تو آپ سٹیک پہ نہیں لگا سکتے 22 لاکھ کے لیے بھی. تو یہ دیکھ لیں قرآن بالکل عقل کے مطابق چل رہا ہے کہ جو واقعی سمجھ آنے والی بات ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے دوست ہیں. یعنی جس طرح مسلمان آپس میں دوست ہیں اس طریقے سے کافر بھی اپنی کاز کے اندر بعض کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر اے مسلمانوں تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا. یعنی اب کچھ چیزیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی کہ یار ہم مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کریں. تو کس نے منع کیا ہے؟ پہلے آپ میثاق توڑیں. نہیں، میثاق توڑنے میں تو ہمارے لیے نئے پرابلمز کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ اس معاملے میں صبر کریں گے. یعنی بیک وقت 2 طرف نہیں کھیلا جا سکتا. اسی کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومن امپائر کا ایک معاہدہ تھا ان کے دور ملوکیت میں، اور وہ معاہدہ پورا ہونے سے پہلے علاقے بارڈر کے اوپر فوجیں بٹھا دی کہ یہ جیسے معاہدہ پورا ہوگا ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو وہاں پہ ایک صحابی گھوڑے کو ایڑی لگا کے آگے آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور قرآن میں وہ آیات بھی گزر چکی سورۃ الانفال میں کہ جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے آپ اعلانیہ معاہدے کو توڑیں گے اور پھر ان کے اوپر جنگ مسلط کریں گے، انہیں بھی موقع دیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے تو شام تک یہ سمجھے ہوئے کہ ہمارا ان کا میثاق ہے اور اب رینیو ہونا ہے، رینیو کرنے کی بجائے آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑے، اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ اسلام میں، یعنی اسلام میں جنگ کے بھی قوانین ہیں. یہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. نہ سرکار، محبت اور جنگ میں بھی وہی کچھ جائز ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باؤنڈریز کے اندر ہے، ادروائز وہ ناجائز تصور کیا جائے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے احکامات میں عمل نہیں کرو گے تو دیکھو فتنہ ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا زمین میں. والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کی. کوشش میں یعنی دین کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا بھی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو سب سے بڑا کلائمیکس ہے سمم بونم اسلام کا، وہ قتال، یعنی اپنی جان بھی دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا. اے مسلمانوں کے خلاف نہیں، کافروں کے خلاف، وہ بھی میدان جنگ میں، عام حالت میں نہیں. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کو ریسیو کیا اور ان کی مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، تو ایسے لوگ ہیں حقیقتاً مسلمان، جو سورۃ الانفال کے سٹارٹ میں آیا تھا.
اب یہ کنکلوژن بھی اسی طرف ہو رہی ہے کہ سچا کٹر مسلمان وہ ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے مدد کرے، یا پھر وہ مسلمان کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے اللہ کے ہاں، یعنی جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. والذین آمنوا من بعد، اور جو ایمان لائے ان کے بعد، وہاجروا، اور انہیں بعد میں وہ بھی ہجرت کر لیں، وجاہدوا معکم، اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، فاولئک منکم، تو پس وہ لوگ بھی ان میں شمار کیے جائیں گے. یعنی اس میں تسلی ہے کہ جو لیٹ کمرز ہیں انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان فضیلت اٹھ گئی، نہیں. البتہ فتح مکہ کے بعد حضور نے کہا تھا اب ہجرت قیامت تک کے لیے ختم ہے. آپ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھیں. اچھا عام بندے کو نہیں سمجھ آتی یہ حضور کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے ہجرت ختم ہو گئی. ہجرت تو ابھی بھی ہو رہی ہے، یعنی وہ والی ہجرت جس کے فضائل قرآن میں آئے تھے نا کہ مہاجرین کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے دوسرے مسلمانوں کے اوپر، جنہوں نے اللہ کی فرض کردہ ہجرت کے اوپر لبیک کہا. یہ اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ہجرت ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ مہاجر ہونا اس وقت ایک ٹائٹل تھا کہ یہ مہاجر صحابی ہے، اور جنہوں نے ڈبل ہجرت کی ہوئی تھی ان کی زیادہ عزت تھی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ. ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں یار، یعنی یہ ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں دیں، ٹھیک ہے، دین کے لیے قربانیاں دیں، اور بعد میں انہی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوئے. تو وہ جو ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے فخریہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑا. اب جو فتح مکہ کے بعد طلقاء تھے یا مسلمان ہوئے معافی مانگ کے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ نشان حیدر مل جائے، تو وہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف آنا شروع ہو گئے تاکہ یہ ٹائٹل ہمیں بھی مل جائے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی مہاجر نہیں ڈکلیئر ہوگا. ویسے کسی کو شوق ہے ہجرت کر لے، کسی نے اپنے نام لکھنا ہے حاجین بازی لکھتا رہے، ہاں، لیکن یہ اللہ کے نزدیک مہاجر نہیں شمار ہوگا، بے شک ہجرت کر بھی لے. اب آپ کو حدیثیں سمجھ آئیں گی جو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب جو ہے وہ قیامت تک ہجرت کوئی نہیں ہے. وہ نبی علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے، کیونکہ بعد میں تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے دور میں تو پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی مسلمانوں کو تو پھر وظیفے بھی اسی حساب سے لگے تھے کہ مہاجرین کون ہے، فتح مکہ سے کون پہلے مسلمان ہوئے، کون جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے. حضرت عمر تو پھر پورے پلانر تھے نا، انہوں نے پوری وہ ڈویژن کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو بعد کے جو لوگ تھے وہ پھر بڑے یعنی اس چیز کا غصہ کھاتے تھے کہ یار اب ان غلاموں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور یہ ہمارے سینئر ہوں گے، ہم ان کے پیچھے اب جونیئر ہوں گے. لیکن وہ تو یہ تو دنیا کا کرائٹیریا ہے نا، اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا. اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ رہا ہے کہ ہاں اب بھی جو ہجرت کر لیں، یعنی یہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہاجر ڈکلیئر کروا سکتے ہو. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. البتہ جو رشتہ داری والا معاملہ ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبت کا ذکر کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ یہ چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی بھی جو رحمی رشتے ہیں نا، یعنی جو خون کی رشتہ داری ہیں، وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں، بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایک مومن ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا حق اس مومن کی نسبت آپ پر زیادہ ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. یہ نہ ہو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، لوگوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور باہر جو ہے وہ لوگوں اور دوستوں کی بہنوں کے گھر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ ابھی بھی جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں نا، ان کی سب سے اولین ذمہ داری ہے جو رحمی رشتے ہیں آپ کے.
ان کی پرائورٹی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ. اگر ایمان نہیں پھر تو ختم. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کے ماں باپ کافر ہے نا تو اس کی وراثت مسلمان کو نہیں ملے گی. ہمیں تو اب کتنے سوال آتے ہیں، اب کتنے ہندو ماشاءاللہ مسلمان ہوئے ہیں انڈیا میں اس دعوت حق کی وجہ سے. وہ پھر رابطہ کرتے ہیں کہ جی اب ہمارے والدین جو ہیں وہ تو کافر ہیں اور ہم سے ابھی بھی اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مر جائیں تو ان کی جداد ہمیں نہیں ملے گی، البتہ انڈیا کے قانون کے تحت تو ہمیں ملے گی، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ واقعی اتنی محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو ہبہ کر دیں، آپ کو گفٹ دے دیں. نبی علیہ السلام نے تو کافروں سے بھی تحفے قبول کیے. وارث نہیں ہو سکتے وہ، ہم اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے، تو اپنی زندگی میں آپ کو گفٹ کر دیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو اس کے اوپر کوئی شرعی حکم بھی نہیں لگے گا. اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، کہ جو قاتل ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اب وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا اس کے مال کا. یعنی کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دے کہ میں نے اب جداد ہتھیانی ہے، تو اسلام کی روح سے وہ اپنے باپ کی جداد کا وارث ہو ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے باپ کو قتل کیا یا بھائی کو قتل کیا. لیکن ناراضگی کے اوپر کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا، کوئی اولاد اپنے باپ کو فارغ نہیں کر سکتی، وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. دو وجوہات کی بنا پہ یہ معاملہ ڈسٹرب ہوگا. نمبر 1 کفر اور اسلام کا فرق ہو جائے، اور نمبر 2 قاتل اور مقتول والا معاملہ آ جائے، پھر وہ اس سے آپ دستبردار ہو جائیں گے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بس اس کے اوپر کنکلوژن اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کے اوپر چیک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علم میں ہے کس نے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی ہے اور کس نے معاشرے کی شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو لے کے چلا. یہ دنیا میں تو کوئی لبادہ اوڑھ سکتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تو فیصلے کرنے ہیں دلوں کے اوپر. جو مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم ہے. ایون آپ دیکھ لیں فرشتے کتنی نیکیاں لکھیں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک قاری کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں گنوائے گا اور اینڈ پہ پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا جان دے دی، اللہ فرمائے گا جان تو نے اس لیے دی تھی کہ تجھے لوگ بہادر کہیں تو دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. اب فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے اس لیے وہ شہید کے طور پہ پیش ہو رہا ہے. اصل حساب کتاب وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے. فرشتوں نے تو ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. فرشتوں نے تو اسے صحیح لکھا ہے کہ اس کے اتنے دسترخوان چلتے تھے، اس نے اتنی بیواؤں کا خرچہ لگایا ہوا تھا، ملٹی پلائڈ بائی اتنے اور اتنے یہ نیکیاں. اللہ تعالیٰ اسے 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. فرشتوں نے بھی اشتہارات پڑھ کے لکھا ہوگا کہ یہ استاذ العلماء، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے وہ امام المفسرین اور امام المناظرین اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ علم کا تدریس کا سلسلہ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ تجھے کہیں کہ یہ بڑا علم والا ہے. تو تینوں کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.